کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں استخارہ کرانا جناب، نام ہے ثنا، والدہ کا نام ہے جیسمین، ہاتھ پاؤں میں اکثر درد رہتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد سلمان ہے، میں بجلا والا سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی یا والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کوئی روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گھریلو مشکلات آسان فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام آصف ہے، میری امی کا نام امینہ ہے، میری بیگم کا نام فرحانہ ہے اور ان کی امی کا نام ختیجہ ہے۔ ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے اور میری بیگم اکثر بیمار رہتی ہے۔ استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے اور اسے شوگر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آصف بھائی اولاد نرینہ بخیر و عافیت درازی عمر والی عطا فرمائے اور آپ کی اہلیہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کر کے اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد رمضان ہے اور میں اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام محمد گلشان ہے، اس کی والدہ کا نام اختر پروین۔ اس کے نا سر جسم میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اس کا استخارہ کروانا جی۔ رمضان بھائی آپ کے صاحبزادے ہیں گلشان بھائی، شاید یہی نام بتایا انہوں نے، تو ان کو درد سر وغیرہ کے معاملات ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ ساجد ہے، والدہ کا نام ساجدہ بیگم ہے۔ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، میرے جانا بہتر ہے کہ نہیں؟ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ بھی کرتے ہیں، جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہو رہے ہیں آپ درود پاک پڑھتے رہیے، اور جن عیسائی بھائیوں کے لیے روحانی علاج کا فرمایا یہ اپنے پاس قلم اور کاغذ ضرور رکھ لیں۔ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیے جائیں آپ انہیں لکھ لیجئے، ان کی تعداد، ان کے اوقات، ان کی مدت علاج۔ آئیے سب سے پہلے ہماری یہ سلمان بھائی ہے، انہوں نے روحانی علاج مانگا ہے، گھر میں مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، والدہ بھی غالباً کی بیمار ہیں، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرماتے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے ان کے حق میں کہ اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے اور ان کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے
کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 140 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال سلطان شیری مقال پیکر و حسن جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو سلمان بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جو ہے اس استغفار کی کثرت بھی کیجئے، گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کریں. اس کے ساتھ ساتھ والدہ کی بیماری کے لیے بھی ایک مختصر اور بہت ہی پیارا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 9 پر بھی تحریر ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو سلمان بھائی اپنی والدہ کے لیے یہ ایک روحانی علاج اور وہ جو استغفار عرض کیا ہے وہ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے علاقے میں جو تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے نا، وہاں سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا لیں گھر والوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آپ کی والدہ کو بھی شفا حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. سب سے پہلی کال تھی ثنا جی، ان کے حوالے سے ہاتھ پاؤں میں تکلیف کی شکایت ہے ان کو، تو کیا جواب موصول ہے ان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا بنت یاسمین کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اس کا کیا اس کا ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جاتا رہے گا. سبحان اللہ. دوسرا، آصف بھائی نے ہمارے کال کی تھی کہ 15 سال شادی کو ہو گئے جی اور بے اولاد ہیں اور گھر والی بھی اکثر بیمار رہتی ہے، شوگر بھی ہے. اللہ تعالیٰ شفا. تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی طور سے آزمائش ہے. آصف بھائی اور آپ کی گھر والی کے لیے ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے. 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ خود بھی کریں، ان کی گھر والی بھی کریں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں. آصف بھائی کی بارگاہ میں میری عرض یہ بھی ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کر کے اپنے ان مسائل کے حل کے لیے دعا بھی کریں، اور ہو سکے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں. ان کی شوگر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ شوگر کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے. پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. تو یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کا مرض جاتا رہے گا مدت علاج تا حصول شفا. رمضان بھائی نے اپنے بیٹے گلشان کے لیے حوالے سے کال ریکارڈ کروائی ہے. درد سر ہے اور دیگر جسمانی تکالیف، بیماری وغیرہ کے معاملات. تو ان کا بھی استخارہ کیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. تو تعویذات عطاریہ کے بستے پہ الحمدللہ کاٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ کاٹ کروائیں. کاٹ کا پانی بھی حاصل کریں اور وہ کاٹ کا پانی صبح و شام 11 دن تک بچے کو پلائیں. اس کے علاوہ درد سر رہتا ہے، ایک بہت ہی آسان وظیفہ ہے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 بار پڑھ کر بچے کے سر پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا. عموماً بچوں کو درد سر وغیرہ کی شکایت رہتی ہے اور بعض اوقات آئی سائٹ بھی ویک ہوتی ہے بچوں کی. عموماً آج کل آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی درد سر رہتا ہے. تو یہ بھی ہو کہ آنکھیں چیک کروا لیں بچوں کی. جی ہاں، اگر آنکھیں چیک کروا لیں اور یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں، معالج کو بھی دکھائیں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما کر حفاظت کے
تعویذات لے لیں، نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظت کے تعویذات لے لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی آسان سا ایسا نظر اتارنے کا کوئی ایسا آسان سا نسخہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیجئے، وہ گھر بیٹھے وہ عمل کر لیا کریں اور اس سے ان کی نظر اتر جائے کرے۔ نظر اتارنے کا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا طریقہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ 7 عدد لال مرچ جو گول والی ہوتی ہے چھوٹی، وہ 7 عدد مرچیں لے لیں اپنے سیدھے ہاتھ میں اور بچے کے سیدھے کندھے کی طرف سے سر کے اوپر سے نیچے پاؤں تک گھما کر کندھے تک لے آئیں، اس طرح 7 مرتبہ گھمائیں اور 7 مرتبہ گھمانے کے بعد سر کے اوپر سے 7 مرتبہ گھمانے کے بعد یہ توے پر یا چولہے پر رکھ کر جلا دیں جب تک دھانس نہ آئے مرچوں کی۔ تو جب تک یہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل نظر جو ہے وہ جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو مطلب کیسے پتا چلے گا بچے پہ نظر ہے یا نہیں ہے؟ اگر دھانس نہیں آ رہی ہے، مرچیں جلائیں اور دھانس نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پر ابھی نظر ہے۔ ہاں، مرچیں اصل میں جلتی ہیں تو اس کی ایسی بو اٹھتی ہے کہ وہ گھر والوں کو آنسو آ جاتے ہیں، کھانسی آ جاتی ہے، لیکن جب نظر ہوتی ہے تو وہ مرچیں جل کے کالی ہو جاتی ہے لیکن وہ کسی قسم کی اس کی نہ اس کا دھواں ہوتا ہے نہ اسمیل ہوتی ہے، جی تو بالکل جو ہے نا وہ جل کے بالکل سیاہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اسے جلاتے رہیں جب تک دھانس نہ آ جائے، تو یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر اتر جائے گی۔ یہ طریقہ چھپا ہوا پرنٹ مل جاتا ہے نا؟ جی ہاں، یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے الحمدللہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک احتیاط اور ہے، اصل میں اس کی جب مرچیں جلتی اور بوٹتی ہے نا تو ایسا اطراف کے پڑوسیوں کو بھی مطلب کہ بعض اوقات اس کی وہ بو اور وہ پہنچتی ہے تو ان کو بھی کھانسی اور وغیرہ، تو یہ بہتر ہوگا کسی کھلی جگہ ہو، مثال طور پہ چھت پر ہے، چھت پر لے جا کے ترکیب بنا دیں تو وہاں اڑ جائے گی، وہاں پہ ہوا میں وہ ساری جو دھوائیں وہ تحلیل ہو جائیں گی، تو اس سے نہ صرف پڑوسی بلکہ اہل خانہ بھی اس کے دھوئیں سے اور اس کے جو حوالے سے جو تکلیف اٹھتی ہے اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ ایک اور اسلام بھائی عرب شریف جانے کے حوالے سے کیا اشارہ موصول ہے؟ جی، آصف بھائی نے کال کی تھی کہ عرب شریف جانا چاہتا ہوں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں عرب شریف جانا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے تو جا سکتے ہیں۔ اور ان کے بارگاہ میں میری ان کے لیے ان کی خدمت میں ایک عرض بھی ہے کہ ہو سکے تو جانے سے پہلے یہ مدنی قافلے کی نیت فرما لیں، اور 3 دن ہر ماہ جب تک زیادہ راہ اختیار نہیں ہو رہا ہے تو ہر ماہ 3 دن سفر کریں تو انشاءاللہ عز و جل مزید آسانیاں اللہ عز و جل پیدا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ اسلام بھائی یاد رکھیے گا تمام اسلام بھائی کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام منظور حسین ہے، میری والدہ کا نام زبیدہ بیگم ہے، میں 7-8 سال سے بیمار ہوں، کافی پرابلم ہے مجھے، میں استخارہ کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ منظور حسین بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ محمد شکیر بات کر رہا ہوں پاکپتن شریف سے۔ میرا بیٹا ہے جس کی عمر 3 سال ہے، وہ نہ کھڑا ہے اور نہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بولتا ہے، اس کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں برائے مہربانی ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے مدنی منع کو چلتا پھرتا کر دے، اس کی جسمانی کمزوری، جسمانی بیماریاں، تکلیفیں دور فرما دیں۔ اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں ابھی آپ کو، اور ساتھ ساتھ شکیل بھائی آپ کی خدمت میں ہماری عرض ہے کہ آپ راہ خدا عز و جل میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، وہاں جا کر اپنے اس بچے کے لیے روبہ صحت ہونے کی دعا کیجئے۔ ایک بارہا مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ایک مدنی بھار آنکھوں سے دیکھی ہوگی کہ ایک ایسا بچہ حیدرآباد کا، زمزم نگر کا، کہ جو پیدائشی گونگا اور بہرا تھا، 18 یا 19 سال کے آس پاس اس کی عمر تھی، چچا کے ساتھ وہ مدنی قافلے کا مسافر بنا۔ چچا نے فجر جب تہجد کے لیے اٹھے تو وہ اپنے اس بھتیجے کو بھی جگایا اور اس کو کہا اللہ اللہ، یعنی کہ اس کو یہ مراد تھی کہ نماز ادا کر لیجئے۔ تو جب یہ کہا تو اس بچے نے بھی
اللہ اللہ کہنے کی کوشش کی اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی. حیرت انگیز طور پر وہ بچہ بولنے لگا، لیکن جیسا بچہ ہوتا ہے مطلب کہ پیدائشی پہلے کچھ لفظ بولتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی زبان میں روانگی آتی ہے. بہرحال اس نے بولنا شروع کر دیا، بولنا بھی شروع کر دیا، اور اس کی قوت سماعت بھی بحال ہو گئی. جب وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں پہنچے تو اطراف کے پڑوسی حیران، پورا محلہ حیران. الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کے مبلغین پہنچے اور وہاں انہوں نے سارے مناظر ان کے اہل محلہ، ان کے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ ان کے سامنے اس کے مناظر کی مطلب کہ عکس بندی کی، اور دیگر اس کے پڑوسی اور محلے والے بھی حیرت انگیز طور پر اپنے تاثرات کو پیش کر رہے تھے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اس بچے کو مطلب کہ گونگا اور بہرا ہی دیکھا. الحمدللہ جب سے یہ رائے خدا میں سفر کر کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آئیں یہ بولنا اور سننا شروع ہو گئے. تو شکیل بھائی آپ بھی قافلے میں سفر کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کروانا تھا، میرے بھائی کا نام ہے محمد طاہر محمود ہے، اس کی والدہ کا نام ام کلثوم ہے. تو استخارہ کروانا تھا کہ ان کا جو رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں رکاوٹ ہے ان کے. اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ عطا فرما دے. دیکھ لیتے ہیں کیا معاملات ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں ولی رحمان، امی کا نام ہے بے نظیر. کافی عرصے ہو گئے گھر میں تکلیف رہتے، گھر والے سارے بیمار رہتے، کام وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے. مہربانی ہو کے استخارہ ہو جائے کہ یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گھریلو مشکلات آسان فرمائے. ولی الرحمان بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. سکیم انصاری جی، میرا والدہ کا نام جبیدہ انصاری نام ہے، اور میں جاب کے مسئلے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جاب نہیں لگ رہی ہے بھیا. جاب نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے. مزید کال چلا دیجیے. پروین اختر، والدہ کا نام نسیم اختر، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں ان کے گھر اولاد نہیں ہیں. بے اولادی کے معاملات ہیں. جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہو رہے ہیں آپ درود پاک پڑھتے رہیے، اور جن کے روحانی علاج جن کو درکار ہیں آپ قلم اور کاغذ لے کر یہ روحانی علاج نوٹ کر لیجئے اپنے پاس. تو سب سے پہلے شکیل بھائی 3 سالہ بیٹا ہے، چلتا پھرتا نہیں ہے ابھی تک، یعنی کہ 3 سال کا ہونے کے باوجود ایک نارمل بچوں کی طرح اس کی گروتھ نہیں ہو پا رہی. تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے شہزادے کو روبہ صحت فرمائے، اور ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. ان کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو، اور میرے شیخ طریقت امیر سنت کے کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 180 پر موجود ایک درود پاک ہے، اس کا نام ہے شفائے امراض. اس درود پاک کو باوضو لکھ کر مریض کو دیں، اور مریض سے کہیں کہ اس کو وہ چاٹے، یا پھر وہ کاغذ جو ہے پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور وہ پانی میں حل ہو جائے گا. یہ پانی جو ہے اس مریض کو پلائیں. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے. درود پاک بھی سماعت فرما لیجئے. یہ صفحہ نمبر 180 مدنی پنسورہ میں موجود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. تو اس کو یہاں سے دیکھ لیجئے گا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کے شہزادے کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے. جیسا کہ اسلامی بھائی نے مبلغ دعوت اسلامی نے عرض کی کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجئے، مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اور جہاں پر آپ کا دعوت اسلامی کا سنت و برائے اجتماع ہفتہ واری ہوتا ہے وہاں پہ بھی شرکت کر کے دعا کیجئے. اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی جاب نہیں لگ پا رہی. جی اس کے حوالے سے روحانی علاج. جاب کے لیے تو بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کا نیا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ اس میں موجود ہے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی جاب ملنے کے لیے، روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اس ورد کی برکت سے جلد جو ہے آپ کو روزگار مل جائے گا انشاءاللہ. آپ نے سماعت فرمایا. یہ استخارے جن اسلامی بھائی نے کروایا، منظور حسین بھائی بیمار رہتے ہیں، ان کا کیا علاج؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں
کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ منظور حسین بھائی کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر بیمار اگر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ تو آپ بھی اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، چاہیں تو پانی پر بھی دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل تندرستی حاصل ہوگی۔ طاہر محمود بھائی کے حوالے سے ان کے بھائی نے کال کی ہے کہ ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، اس کے حوالے سے ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے۔ نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں، ڈراموں، گانے، باجوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ عمل کی مدت 90 دن ہے، اسی دوران اگر مغنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل جو شادی کی رکاوٹیں ہیں اس عمل کی برکت سے جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سائیں بھائی ولی الرحمن بھائی گھر میں سب بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے کیا جواب موصول ہوا ہے؟ ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی طور سے آزمائش ہے۔ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں، کہ یہی سب سے بڑا ایک وظیفہ ہے، نماز کی پابندی کریں، گھر والوں کو بھی کہیں کہ پابندی سے نماز پڑھیں، باوضو رہا کریں۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی، ناداری سے نجات حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ بہت زبردست وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارے رسالہ اپنے جو تحریر فرمایا ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر اسے تحریر فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ رسالہ حاصل فرمائیے اور ہو سکے تو اس کو زیادہ لے لیجئے اور انہیں تقسیم کیجئے۔ بہت زبردست کے اندر مواد ہے، اور بالخصوص جو پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبت کے مارے ہوتے ہیں، دکھیارے ہوتے ہیں، ان کے لیے زبردست قسم کی دلجوئی کا سامان ہے۔ اس کے اندر جن پر مصیبتوں کے اور مشکلات کے، روزی میں تنگی کے حوالے سے اور دیگر معاملات، مسائل، مشکلات کے حوالے سے جو ہے تو ایک دلجوئی کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آیات قرآنی اور احادیث طیبات بھی نقل کی گئی ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنے کا کس قدر اجر ہے، بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا ذہن ہوا کرتا تھا، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس حوالے سے کس قسم کا مطلب کہ ان کا مدنی ذہن ہوتا تھا کہ کوئی مشکلات آپ پڑتی، کوئی مصیبت آ جاتی تو اس کے حوالے سے وہ کس طرح صبر کرتے، کس طرح صبر کی تلقین فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اوراد و وظائف بھی موجود ہیں، روزگار کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، اور ملازمت ملنے کے حوالے سے، انٹرویو میں کامیابی کے حوالے سے، بچہ گم ہو جائے اس کے حوالے سے، اور گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے اس کے حوالے سے، کوئی چیز چوری ہو جائے وہ مل جائے، اس کے حوالے سے اس کے اندر اوراد و وظائف موجود ہیں۔ مزید یہ کہ سائیں بہن پروین اختر بنت نسیم اختر بے اولادی کے معاملات ہیں، ان کے لیے استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات نہیں ہیں، قدرتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہی بہت ماشاءاللہ پیارا رسالہ ہے، اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے اور بہت ہی آسان ہے، تو یہ پڑھیں انشاءاللہ
صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خادم حسین، والدہ کا نام کریمو بی بی۔ اس سال پچھلے سال ہمیں کافی بزنس میں لاس اتنا آیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی وظیفہ دسیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کاروباری نقصان دور فرمائے، جلد آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام شاہنواز خان ہے اور میری ممی کا نام ہے نور فاطمہ، میں ہند احمد آباد سے بول رہا ہوں، اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ سر میں گاڑی لینا چاہتا ہوں ٹرک لوڈنگ، تو وہ لینا اچھا ہے کہ نہیں میرے لیے؟ ٹھیک ہے، مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام نعمان شہزاد ہے، والدہ کا نام سغرا بی بی ہے۔ 3-4 سال سے کوئی جاب کا پکا سلسلہ نہیں بن رہا نا، جاب نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام ظفر اقبال ہے، میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے اور میں سعودی عربی شہر مکہ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا تھوڑی کاروبار کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہے، جدھر بھی کام وغیرہ کرتے ہیں تھوڑا سا پیسوں کا لین دین کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ماشاء اللہ کام بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا۔ مزید کال چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان روٹی گیس فیلڈ سے کر رہا ہوں۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کا نام علی محمد ہے اور والدہ کا نام خاتون ہے، اس کو تقریباً 10 سال سے خارش ہے، برائے مہربانی استخارہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خارش کے مرض سے نجات عطا فرما دے، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجئے۔ میں رمضان شاہ گل کر رہا ہوں، یہ عارف والے کو جو بھی کام کرتا ہوں نا وہ دین میں نہیں رہتا، جیسے یادداشت کمزور ہو رہی ہے، دماغ جو ہے نا کام نہیں کرتا، دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے، استخارہ کروانا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مزید کال چلا دیجیے۔ نام ہے تسلیم بیگم اور اس کی ماں کا نام ہے ولایت بیگم، وہ بہت بیمار رہتی ہے، آج سے 5-6 سال ہو گئے ہیں، وہ اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی کدھر درد ہو جاتی ہے، ایک دن بھی وہ صحیح نہیں رہتی۔ مزید کال چلا دیجیے۔ ارشاد بیگم، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی، ان کے پورے جسم میں درد ہے، سر اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ تو جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج عرض کیے جا رہے ہیں۔ جی، یہ سب سے پہلے اسلامی بھائی انہوں نے کاروباری نقصان کے حوالے سے فریاد کی ہے، اس کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے نا ایک کاغذ کے اوپر، اور اسے دکان یا مکان میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق جو ہے وہ بڑھے گا اور مال و دولت میں بھی اضافہ ہوگا، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ مزید یہ ظفر اقبال بھائی، والدہ کا نام سغرا، انہوں نے عرب شریف سے کال کی تھی، تو ان کی کاروباری پریشانیاں ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، اس حوالے سے روحانی علاج۔ جی جی، ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ 300 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور کاروباری پریشانی جو ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید ایک عارف والا سے کس طرح بھائی ان کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، تو ان کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ جسم کے درد کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج ابھی اسلامی بھائی نے، مبلغ دعوت اسلامی نے عرض بھی کیا تھا، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں سکون محسوس ہوگا۔ شاہ نواز بھائی لوڈنگ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، کیا جواب ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں لوڈنگ گاڑی لینا ان کے لیے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ تو گاڑی کے لوڈنگ گاڑی کے حوالے سے استخارہ ہوا کہ بہتری کا اشارہ ہے۔ اچھا، یہ نعمان بھائی،
ان کی جاب نہیں لگ پا رہی، اس کے حوالے سے ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی طور سے آزمائش ہے. نعمان شہزاد بھائی کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی شرکت کریں، قافلے میں بھی ہر ماہ 3 دن سفر کریں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے چڑیا اور اندھا سانپ صفحہ نمبر 28 پر اسے نقل فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں، مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت، حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. یہ بہت اچھا وظیفہ ملازمت ملنے کا عمل ہے یہ، تو یہ کریں، اختیار کریں، انشاءاللہ ملازمت انشاءاللہ مل جائے گی. اچھا، تسلیم بیگم بنت ولایت بیگم، ارشاد بیگم بنت فاطمہ بیوی، دونوں کے مسائل ایک جیسے تھے تقریباً، تو ان کے کیا استخارے میں کیا جواب موصول اور کیا ان کے استخارے میں استخارہ کیا گیا نسیم بیگم ولایت بیگم، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. دعوت اسلامی کے جو بستے لگتے ہیں تعویذات عطاریہ کے، وہاں کارڈ کا ایک عمل ہوتا ہے، تو وہاں سے نظر بد کی کارڈ بھی کروائیں. جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا نظر اتارنے کا ایک طریقہ، تو وہ بھی بستے سے مل جائے گا، وہ بھی حاصل فرما لیں، اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیں. ان کے بھی جسم میں درد رہتا ہے، تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے یا مغنی، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، یا مغنی پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیجئے اور درد کے مقام پر اسے پھیرے، انشاءاللہ عز و جل جسم کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا. سبحان اللہ. ساتھ ہی ارشاد بھی بیگم بنت فاطمہ بیوی، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، پورے جسم میں درد، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے. اور ان کا بھی استخارہ کیا گیا تھا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو یہ بھی یہی وظیفہ یا مغنی پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیں اور درد کے مقام پر پھیرے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. سبحان اللہ. جن دکھیاروں نے، غمزدوں نے، پریشان حالوں نے، بیماروں نے ہمیں کالز کی، یا اللہ ان کے جملہ مسائل حل فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.